والے نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ جب آدمی قبر میں جائے گا اور داڑھی کے ساتھ جائے گا، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور دو فرشتے سوال جواب کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے گنہگار کے لیے بھی دو فرشتے آتے ہیں اور فرما بردار کے لیے بھی دو فرشتے آتے ہیں۔ جب گنہگار کے لیے آتے تو اللہ فرماتے منکر نکیر، قبر میں جا کے سوال کرو کیونکہ یہ میرا بندہ پاپی ہے، اور اگر اچھا بندہ ہے، داڑھی والا بندہ ہے، اللہ فرماتے دو فرشتے جائیں گے، ایک کا نام بشیر ہوگا، ایک کا نام مبشر ہوگا۔ یہ دونوں فرشتے آتے اور آ کر وہ جو داڑھی والا، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے داڑھی والا جو قبر میں سویا نا، اس کو پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے، کیوں سوال کرتے ہو اس کو، اس کے چہرے کو دیکھو، چہرے پر محمدی عظمت نظر آتی ہے۔ تو وہ پہلا فرشتہ کہتا ہے میرے کو تو پوچھنا پڑے گا، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے انتظار کر، میں اللہ کو پوچھ کر آتا ہوں کہ اس کے تو چہرے پر ہی جمال نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر محمدی کمال نظر آتا ہے، اس سے کیا سوال جواب کرنا۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر پہلے فرشتے کو کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ نے کہا کوئی سوال جواب نہیں، ہم نے تو بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ داڑھی رکھنے میں کچھ لوگوں کو تو جیسے سانپ کاٹتا ہے۔ ایک جوان میرے کو ملا، کہاں گیا ہمارا عارف بھائی، ایک جوان میرے کو ملا، مطلب جوان مطلب ہوگا 30-35 سال کا، اور داڑھی واڑی نہیں تھی، کلین شیو تھا۔ ایسی ہم لوگ کی بات چلتی تھی، بات میں میرے کو عجیب بات بولتا کہ میں جب چھوٹا تھا، یعنی میری ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت میری ماں دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے کو لڑکا دینا، اور میرا باپ دعا کرتا تھا اللہ میرے کو لڑکی دینا، لیکن دیکھو کیا اللہ۔ تو میں نے کہا بھائی اماں ابا کو مبارکبادی دے، دونوں کی دعا قبول ہو۔ نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں سمجھ لینا بھائی۔ میرے پیارو، سچ بتانا اللہ کی قسم، کوئی ہماری نبی کی شان میں گستاخی کرے ہم کو برداشت ہوتا ہے؟ کوئی گالی دے تو برداشت ہوتا ہے؟ نہیں بولو نا، کوئی گالی دے ہمارے نبی کو برداشت ہوتا ہے؟ کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے برداشت ہوتا ہے؟ قیامت میں ہمارے نبی کہیں گے اس نے مجھے گالی دی، اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرا کارٹون بنایا، نعوذ باللہ اس نے مجھے بہت خطرناک الزام لگایا، لیکن قیامت میں نبی ہم سے کہیں گے وہ تو غیر تھا، اس نے گالی دی، اس نے دشمنی اتاری، تو تو کلمہ پڑھ کے محمدی تھا، تو نے میرے چہرے کا مذاق کیوں اڑایا؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور پورا مجمع بول دو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم، یعنی ساتھ میں بولو اللہ کی قسم کوئی نبی۔ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ذرا جلدی جلدی بولو بھائی، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ پورا مجمع بولے بھائی، بولیں گے نا آپ لوگ؟ بہت بھاؤ نگر اصل میں بہت لمبے زمانے کے بعد آتا ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے عارف بھائی، اس سے پورا معاملہ، میں پہلے تو بھاؤ نگر بہت آتا تھا، یہ عارف بھائی کے گھر پہ بھی بہت مچھلی کھایا ہوں، لیکن اب یہ کنجوس ہو گیا، اب نہیں کھلاتا بھائی۔ یہاں کوئی بیوی کا ٹینشن تو نہیں نا؟ نہیں آپ کچھ بول نہیں رہے ہو، بیوی کا ٹینشن نہیں نا؟ وہ معلوم ہے آپ کو، وہ ایک شادی ہوئی ہوگی، اس میں وہ داماد، جمائی بولتے ہیں نا، جمائی داماد، وہ دارو پیتا تھا، بہت دارو پیے۔ ایک دن اس کا سسرا آیا، کہا لگن پہلا کہ وہ جو ہے نا کہ تو دارو پیتو چھے، لگن پہلا بتا دیجئے وہ جو ہے کہ تو دارو پیتو چھے۔ تو اس نے فوراً کہا تم نے لگن پہلا کہ وہ جو ہے نا کہ تمہاری چھوکری لوئی پیتی چھے۔ کہاں گیا ہمارا شفیق؟ کہاں گیا؟ نہیں آیا شفیق ہے؟ وہ پورے مجمع میں اگر میں کہوں نا سب سے زیادہ بیوی سے ڈرنے والا وہ بیٹھا ہوا ہے آج اتنا، میرے اس کو معلوم ہے کہ میں کچھ ایسے سوال کروں گا ہر وقت میرے سے کٹ مار کے نکل جاتا ہے۔ تیار ہے نا بھائی تو کل کے لیے؟ اس کا چہرہ دیکھو کیسا ہو گیا۔ خیر سب لوگ ایک ساتھ میں بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اللہ کی قسم، بولو اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے رات کے سناٹے میں یوں اشارہ کرے، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کرے، رات کے سناٹے میں تیسری مرتبہ اشارہ کرے، 1000 سے زیادہ صحابہ بولے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے،
ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ ہمارے نبی وہ نبی جب 3000 صحابہ کہے ہمارے پاس 3 دن سے پانی نہیں، نہ وضو کے لیے پانی، نہ کھانا پکانے کے لیے پانی، نہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی، ہماری جان چلی جائے گی۔ ہمارے نبی نے 3000 صحابہ کو اپنے سامنے بٹھایا، اپنا ہاتھ مبارک یوں زمین پر رکھا، اللہ کی قسم ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت انس فرماتے میرے اللہ کی قسم ہم 3000 تھے، اگر آج 1,00,000 بھی ہوتے سب پانی پی بھی لیتے اور بھر کے بھی لے کر چلے جاتے۔ سچ میں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان؟ محبت کرو گے؟ ارے ہاں بولو نا، کرو گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہی محبت میں یہ سب جائے گا کورونا، ورنہ دن بدن بڑھتا ہی جائے گا۔ جب تک ہمارے اندر سدھارا نہیں آئے گا میرے پیارو، کتنے علماء اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی کل میں نے پڑھا تحفۃ العلمائی نام کی کتاب ہے، مفتی سعید پالنپوری نور اللہ مرقدہ و مسجعہ، جو دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، دیوبند میں دارالعلوم دیوبند میں مفتی سعید پالنپوری انتقال ہو گیا۔ ان کی کتاب میں نے پڑھا کہ امت جب علماء کی ناقدری کرتی ہے، امت جب علماء کی باتیں نہیں مانتی ہے، یا امت کو جب علماء کی باتیں بہت کڑوی لگتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے یہ علماء میرے پیارے ہیں، ان کو میں اپنے پاس بلاتا ہوں، اب یہ بچیں گے، ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب میں نے کسی کو نہیں دیا۔ اور کتنے علماء چلے گئے؟ یہ 2 لہر کورونا کی ہے، تقریباً ہمارے انڈیا میں 600 علماء چلے گئے، ساؤتھ افریقہ میں 150 علماء چلے گئے، ایسے تو کتنی جگہ پر علماء گئے ہوں گے۔ پھر ایک مرتبہ بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، بولو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے نبی کی شان، آہا بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ معلوم ہے یہ مکہ کے بڑے بڑے جو وڈیل سمجھے جاتے تھے مکہ کے، یہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں کہ محمد کا کیا کرے، بولو صلی اللہ ہو۔ اب ان کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ محمد کا کیا کرے، کیونکہ ہماری بیویاں ایمان قبول کر رہی، ہمارے بچے ایمان قبول کر رہے، پورا مکے کا ماحول بدلتا جاتا ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو نعوذ باللہ کسی نے کہا کہ ان کو مکے سے باہر، کسی نے کہا کہ ان کو قتل، نعوذ باللہ، کسی نے کہا کہ ان کو جیل میں بند کر دینا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تم زمین پر پلاننگ کرتے ہو، میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں۔ یہ قرآن میں لکھا، 9واں پارہ میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھو، کبھی کہتے ہیں کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، کبھی کہتے ہیں کہ محمد کو مکے کے باہر نکالا جائے، کبھی کہتے ہیں کہ محمد کو جیل میں بند کیا جائے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ فکر نہ کرنا، یہ زمین پر پلاننگ کرتے ہیں، ہم آسمان پر پلاننگ کرتے ہیں۔ معلوم ہے یہ مشورہ چل رہا تھا نا، اس میں ایک بوڑھے آدمی نے مشورہ دیا، جو مکے کا بہت بوڑھا اور بہت سمجھدار وہ لوگ سمجھتے تھے۔ کیا مشورہ دیا معلوم ہے؟ کہ یہ جو محمد ہے، بولو صلی اللہ کا، ان کو جادو ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ یا تو یہ نجومی ہو گئے، یا تو یہ دماغ سے مجنون ہو گئے ہیں، یا تو یہ شاعر بن گئے ہیں، اس لیے ہم کو ایسا علاج کرنا ہے، ایسے کو بلانا ہے کہ اگر جادو ہو تو بھی علاج ہو جائے، یہ نجومی ہو تو بھی علاج ہو جائے، یہ کاہن ہو تو بھی علاج ہو جائے، یہ شاعر ہو تو بھی علاج ہو جائے، یہ مجنون ہو تو بھی علاج ہو جائے۔ تو سب نے وہ بوڑھے کو کہا ایسا کون آدمی ہے ون مین کہ پورا سب کا علاج کرے؟ کہا یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو عامر، بولو قبیلہ بنو۔ کہا وہاں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، بہت لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور ان کو ایسا کمال ہے کہ جنات کو تو یوں کر کے بھگا دیتے ہیں، نظر ہو تو نکال دیتے، ارے جادو ہو تو بھگا دیتے، یعنی ان کو بہت، اور ان کے پاس کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ وہ دماغ کا بھی علاج کر لیتے، تو اگر ان کو بلائے تو ہمارا معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آئے؟ تو سب نے کہا تو پھر بلا لو، دیر کس بات کی، کل ہی بلاؤ۔ تو بوڑھے میاں نے کہا بلائیں گے، مگر ان کی فیس بہت ہیوی ہے۔ کیا فیس سمجھتے ہو؟ تو ایسا بیٹھے جیسے میرے کو دینے کا ہے تم کو،
بھائی کیا ہیوی ہے؟ تو مکہ کے سب بڑے بڑے وڈیل تھے، کہنے لگے اس میں کیا ہے، سب ہے، ہمارے پاس درہم بھی ہے دینار بھی ہے، پورا ایک ٹھیلا بھر دیا درہم اور دینار سے، درہم یعنی چاندی کے سکے، دینار یعنی سونے کے سکے، پورا ٹھیلا بھر دیا اور کہا جاؤ تم ابھی جاؤ اور جا کر ان کو دعوت دو کہ کل وہ آئے، لیکن ان کو کہہ دینا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ساتھ میں نہیں رہیں گے، ہم تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے، وہ جا کے محمد کا علاج کرے، اگر شاعر ہے تو اس کا علاج کرے، نجومی ہے تو اس کا علاج کرے، اگر مجنون ہے تو وہ علاج کرے، اگر ان کے پاس جنات ہے تو اس کا علاج کرے، اور اگر جادو ہے تو اس کا علاج کرے۔ یہ مکہ والے کہتے تھے۔ قرآن کریم میں لکھا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ۔ تو مکہ والوں نے سب نے مشورہ، دوسرے دن وہ آئے قبیلہ بنو عامر کے، کون؟ وہ جو علاج کرنے والے، میں تو کہتا ہوں بہت بڑے بابا ہوں گے، آئے لمبے چوڑے ہٹے کٹے اونٹ کے اوپر آئے، جیسے وہ انٹر ہوئے نا تو یہ سب تو پہاڑ کے پیچھے چھپے تھے، انہوں نے آ کر پہلے ہی کہا کر لوں گا علاج، فیس لاؤ، تو ان کے پاس تو بڑا ٹھیلا رکھا ہوا تھا درہم کا اور دینار کا، یوں کر کے دیا اور کہا ہم یہ پہاڑ کے پیچھے چھپے، ہم یہاں سے دیکھ رہے کہ تم کیسے ان کا علاج کرتے ہو، کہا دیکھو دیکھو کر کے وہ اپنے اونٹ کو ٹھیلا رکھا دینار اور درہم کا اور اونٹ کو لے کر گئے کعبے کے پاس گئے، ہمارے نبی وہیں بیٹھے تھے، بولو سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ گئے جا کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محمد کیا پرابلم ہے، بولو صلی اللہ ہو، انہوں نے کہا محمد کیا پرابلم ہے، بولو صلی اللہ ہو علیہ وسلم، آپ کو جنات کا پرابلم ہے، جادو کا پرابلم ہے، نظر کا پرابلم ہے، یا مجنون دماغ کا پرابلم ہے؟ ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھ کر کہا لیس فی شیء، میرے کو کچھ بھی پرابلم نہیں۔ تو کہا یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں مجھے اتنا بڑا تو ٹھیلا دیا ہے دینار اور درہم کا اور تمہارے پاس علاج کے لیے بھیجا ہے، تو سچ سچ بتاؤ تم کو جادو ہے، تم کو جنات ہے، تم کو کہانت ہے، تم کو نجومی ہے، کیا ہے؟ جو بھی پرابلم ہو بتاؤ، میں نے بہت کتابیں پڑھا اور بہت تجربے کار ہوں، ابھی تمہارا علاج کر دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، اور صحیح ہے نا ہمارے نبی کو؟ تو کہا پھر آپ بولتے کیا ہو؟ وہ جو آئے تھے نا وہ بولتے آپ بولتے کیا؟ ہمارے نبی نے کہا میں یہی بولتا ہوں، ایک اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا پیغمبر، میں اللہ کا رسول، مجھ پر قرآن اترا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور قرآن پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بس اس نے کہا یہی پرابلم ہے، کیونکہ تم پیغمبر بنے اور ہم نہیں بنے، تم رسول بنے ہم رسول نہیں بنے، تمہارے پاس جبرائیل آئے ہمارے پاس نہیں آئے، تمہارے اوپر قرآن اترا ہمارے اوپر نہیں اترا۔ ہاں یہی جادو ہے، یہی جادو ہے، چلو میں پھٹافٹ آپ کا علاج شروع کروں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا چلو علاج تو بعد میں کریں گے، پہلے میرے ساتھ چلو۔ ہمارے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا، آپ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، قبیلہ بنو عامر والے۔ ہمارے نبی تھوڑا دور ایک میدان میں لے گئے، اب میدان میں لے گئے، سامنے بہت سارے درخت تھے، بولو سامنے بہت سارے درخت تھے۔ ہمارے نبی نے ان کو کہا ایک کام کرو، علاج تو کریں گے کیونکہ تم نے کہا کہ میرے اوپر جادو ہے، علاج تو کریں گے، مگر یہ درخت کو بلاؤ نا، یہ درخت کو کیا کرو، بلاؤ۔ تو وہ قبیلہ بنو عامر والا کہنے لگا میں جنات کا علاج کرتا ہوں، جادو کا کرتا ہوں، نظر کا کرتا ہوں، کاہن ہو مجنون ہو اس کا علاج کرتا ہوں، یہ درخت کو تھوڑی بلانا میرا کام ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں بلاتے میں بلا لیتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر سنا سبحان اللہ بولا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ادنو منی باذن اللہ، آجا آجا درخت میرے پاس آجا، میرے اللہ کے حکم سے آجا۔ وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور اکھڑتے اکھڑتے جیسے اونٹ کی روانی ہوتی ہے ویسے اونٹ کی روانی میں چلتا چلتا درخت آیا۔ میرے بھاؤ نگر والوں، اللہ کی قسم وہ درخت صرف آیا نہیں بلکہ ہمارے نبی کو سجدے پر سجدے کرنے لگا، جھک جھک کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے، جھک جھک کر ہمارے نبی کو سجدہ کرے۔ آخر میں ہمارے نبی نے کہا بس ہو گیا، ارجع باذن اللہ، جا واپس اپنی جگہ پر چلا جا، اللہ کے حکم سے چلا جا۔ وہ درخت سجدہ کرتا ہوا پھر پیچھے مڑا اور جیسے اونٹ کی روانی ہوتی ویسے چلتا چلتا اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا۔ اب ہمارے نبی نے ان کو دیکھا، کون وہ قبیلہ بنو عامر، تو وہ تو رو رہے، آنکھوں سے آنسو ہے۔ کہ ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے کلمہ پڑھنا ہے، کہا مجھے کلمہ پڑھنا۔ بس سچ بتاؤ ہمارے نبی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی،
ہمارے نبی نے کہا کلمہ پڑھنا ہے، یوں ہمارے نبی گلے لگائے، بولو سبحان اللہ، اور ایک کعبے کے قریب میں آواز گونجی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی گلے لگے، ہمارے نبی روئے، وہ قبیلہ بنو عامر والے روئے، ہمارے نبی روئے، وہ روئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا لیکن تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟ اس قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، عبرانی زبان، سریانی زبان، یونانی زبان، معلوم نہیں کون کون سی زبان میں نے بہت پڑھا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ کوئی جادو سے درخت کو بلاتا ہے اور کوئی جادو سے درخت کو واپس بھیجتا ہے، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کا دستور ہے کہ جادوگر سے درخت آئے گا جائے گا، مگر درخت اگر سجدہ کرے گا تو نبی کو کرے گا، نبی کے سوا کسی کو نہیں کرے گا۔ جادو کے ذریعے درخت آ سکتا ہے، جادو کے ذریعے جا سکتا ہے، مگر سجدہ کرے، اللہ کا قیامت تک قانون بنا ہوا ہے، درخت سجدہ کرے گا تو صرف نبی کو سجدہ کرے گا، اور یہ درخت نے کئی مرتبہ آپ کو سجدہ کیا، میں ایمان قبول کر لیتا۔ ہمارے نبی نے گلے لگایا اور پھر پیار محبت سے نبی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، اور جب کعبے کے پاس گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا چلو وضو کر لو، میں تم کو وضو کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی نے پورا وضو کا طریقہ بتایا اور کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ نے تم کو جہنم سے آزاد کر دیا، اور میں بھی 2 رکعت پڑھتا ہوں کہ اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ 2 رکعت نبی ہمارے نبی پڑھائے اور وہ پڑھے، اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، 1-2 صورتیں یاد کروائی، اور اس میں سب سے بڑی صورت جو ہمارے نبی نے ان کو یاد کروائی وہ سورہ انعام کی کچھ آیتیں تھی۔ میرے ساتھ میں پڑھنا پہلی آیت، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا۔ ہمارے نبی نے اتنا پیار محبت سے ان کو رکھا۔ اب جب جانے لگے نا تو اپنے اونٹ پر بیٹھے، وہ لوگ کہاں کھڑے تھے؟ انہوں نے سب دیکھا کہ تو سب الٹا ہو گیا، تو جیسے وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہوں نے زور سے چلا کر کہا او قبیلہ بنو عامر والے، ہم نے علاج کے لیے بھیجا تھا، علاج کے لیے بھیجا تھا، ایمان قبول کرنے نہیں بھیجا تھا، ہم نے تو تجھے ڈاکٹر سمجھا، ان کو پیشنٹ سمجھا، علاج کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ قبیلہ بنو عامر والے نے زور سے آواز دی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ان کو مریض سمجھا، اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھا، وہاں جا کے پتا چلا مریض میں تھا، ڈاکٹر وہ تھے۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ مریض میں ہوں، طبیب ہے۔ تو انہوں نے، مکہ والوں نے کہا ہمارا پیسہ، تو یوں ٹھیلا لیا اور یوں پہاڑ کے پیچھے پھینکا، کہا لے لو، میرے نبی نے اس کے بدلے میں مجھے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اے میرے پیارو، اسی نبی کا چہرہ، اسی نبی کے کپڑے، اسی نبی کی نماز، ہاں نہیں سمجھ میں آتا۔ ابھی سب کو معلوم ہے بھاؤ نگر میں، ہاں محبوب قاری احمد علی کا بیان ہے، دیکھو کیسے کھٹا کھٹا ہے، ہاں، اور فجر کی نماز، یہ کورونا میں بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا اتنی ہمت آ گئی، اتنی ہمت آ گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے جس میں ہمارا یہ خلاصہ آیا۔ ہمارے نبی کہتے تھے امرتنی فعصیت ونہیتنی فاتیت ھذا مکان العائذ بک من النار۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے امتیوں کیا ہو گیا، جو ہم کرنے کو کہتے ہیں آپ لوگ نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں کرنے کو کہتے ہیں آپ کرتے ہیں۔ نبی فرماتے میں کیا کروں، تم ہی لوگوں نے جہنم کو تپا دیا ہے، اللہ حفاظت فرما دے میرے پیارو۔ اس لیے آج سے کون کون تیار ہے بھائی؟ مصطفیٰ کا دامن، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ یہ آج آپ کو جو جماعتوں کا سلسلہ دکھ رہا ہے، بولو الحمدللہ، بولو الحمدللہ۔ اے ہمارے محبوب بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ میں تو چوکا جب ہم کو جنید بھائی نے کہا کہ 4 مہینے کی ترتیب بن گئی ماشاءاللہ، اور انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کو بولو وہ بھی ترتیب بنا دے، تو ہم لوگوں نے بھی ماشاءاللہ کوئی لمبی چوڑی تشکیل نہیں کی، چھوٹی سی تشکیل میں 31 آدمی جمع ہو گئے۔ پھر پتہ چلا کہ کوئی تلوجہ میں بھی کوئی جماعت پہنچی ہوئی ہے، کوئی احمد آباد کی جماعت آئی ہوئی ہے۔ یہ ساری چلت پھرت اور جو محنت ہے سب کی منزل ہے بولو لا الہ الا اللہ، اور سب سے بڑی منزل ہے نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ جزائے خیر دے محبوب بھائی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اس کام کے بانی مبانی کون؟ حضرت
مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کیسے کیسے دعوت کا کام، کیسے تبلیغ کا کام، کیسے یہاں تو کسی کو مار وار تو پڑتی بھی نہیں، گالی بھی بہت کم، بلکہ کھانے میں تو کتنا اچھا کھانا وانا ملتا ہے بھائی. ہاں کبھی کبھی تو جماعت میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بیوی اتنا اچھا نہیں دی جتنا جماعت میں اچھا مل جاتا ہے. ہاں محبوب بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کا احسان ہے. اس زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے علاقے میں جو کام کیا ہوگا. اچھا آپ نے مولانا الیاس کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ آواز نہیں آ رہی؟ کس کس نے سنا ہے؟ کیونکہ یہ دعوت تبلیغ کے بانی مبانی پرنسپل بولو کون ہے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ. محبت کرتے ہو ان سے؟ کیونکہ آج دنیا بھر میں میرے پیاروں اگر قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا عارف بھائی، یہ دنیا بھر میں جتنے آپ کو مکتب نظر آتے ہیں، دنیا بھر میں جتنے مدارس نظر آتے ہیں، جتنی خانقاہیں نظر آتی ہے، جتنا دعوت و تبلیغ کا کام نظر آتا ہے، قسم اللہ کی 90% اگر ثواب پہنچتا ہے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتا ہے. محبت کرتے ہو نا مولانا الیاس رحمۃ؟ نام تو سب نے سنا نا ان کے ابا کا نام؟ محبوب بھائی ان کو پوچھنے تو نا. میں نے ایک جگہ پر پوچھا مولانا الیاس کے ابا کا نام کسی نے نہیں بتایا، تو میں نے کہا چل دادا کا نام بتا دے. تو میرے کو کہتا تو باولا ہے، جب ابا کا نہیں معلوم تھا دادا کا کائے کو پوچھتا. میرے دوستو یہ ایسے ایسے اللہ کے ولی تھے، ان کا صرف آپ نسب دیکھو، ان کے ابا کو دیکھو. یہ حضرت مولانا بولو کون؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ابا جیسے محبوب بھائی نے کہا مولانا اسماعیل، بولو مولانا، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ابا، پورا مجمع بولے گا مولانا اسماعیل. ان کے ابا مولانا غلام حسین، بولو ان کے ابا مولانا غلام حسین. ان کے ابا حکیم کریم بخش، ان کے ابا حکیم غلام محی الدین، ان کے ابا مولانا ساجد، ان کے ابا مولانا محمد، ان کے ابا مولانا فیض، ان کے ابا مولانا شریف، ان کے ابا مولانا اشرف، ان کے ابا مولانا محمد، ان کے ابا مولانا فاضل، ان کے ابا بابن شاہ، ان کے ابا شیخ بہاؤالدین، اور ان کے ابا مولانا جمال، اور ان کے ابا قطب شاہ، اور وہاں سے سلسلہ چلا تو حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچ گیا. ایسے ہی نہیں بنتے میرے پیاروں، بہت محنت سے قرآن ہمارے گھر میں آیا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات کروں، اور چونکہ دعوت کے تبلیغ بانی مبانی وہی ہے، اور آج تو میں سینہ کھول کے تشکیل کروں گا کیونکہ میں خود بھی جماعت میں آیا ہوں. کھڑے ہوں گے نا ابھی؟ پھٹافٹ کھڑے ہو جاؤ گے نا کہ انتظار کرواؤ گے میرے پاس؟ ہمارے سورج جیسا پھٹافٹ محبوب بھائی کو پوچھو کیسے پھٹافٹ کھڑے ہو جاتے. لیکن ایک بات بتاؤں، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت، بولو کون سا وقت؟ آخری وقت. ایسے بستر پر لیٹے، زیادہ بولو بول نہیں پاتے، ہاتھ بھی اٹھا ہوتا ہے آخری وقت میں سب کا یہی حال ہوتا ہے کہ نہیں بول پاتا. اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایسے لیٹے ہیں، چلچلاتی وہ ٹھنڈی ہے، وہ دلی کا موسم ہے، بہت چلچلاتی ٹھنڈی ہے، اور آپ نے پاؤں میں موزے پہنے، اور آپ نے اپنے خادم کو کہا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو خدمت کرتے تھے نا ان کو کہا کیا مطلب یہاں، اور پھر اپنے موزے کی طرف یوں اشارہ کیا، کیا مطلب موزہ اتار دو بھائی. موزہ تو خادم آئے بھائی، حضرت نے کہا موزہ اتار دو، تو یوں موزے کو پکڑا، جیسے موزہ اتارنے کے لیے موزہ پکڑا، حضرت مولانا الیاس یعنی نہیں موزہ نہیں اتارنے کا مطلب یہی موزہ. تو خادم واپس چلے گئے. ابھی وہاں گئے نہیں ہوں گے کہ مولانا اور پھر موزے کی طرف اشارہ، موزہ کیا کرو؟ خادم آئے کہ بھائی موزہ اتارنے، واپس بولتے جیسا موزے کو پکڑے حضرت مولانا الیاس. اب وہ خادم حیران کہ بول رہے موزہ اتارو، اور موزہ اتارنے آتے تو اتارنے نہیں دیتے. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، چوتھی مرتبہ ایسا ہوا، پانچویں مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا کہ آؤ، اور یوں موزے کی طرف اشارہ کرے اپنے ہاتھ سے انگلی سے اور کہے اتارو. جیسے وہ موزہ پکڑے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ خادم حیران ہو گئے کہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ یہ کیا معاملہ. سیدھے اندر کمرے میں گئے اور مولانا الیاس کے بیٹے جن کو ہم حضرت جی کہا کرتے تھے ان کو لے کر آئے اور کہا دیکھو ابو کو کیا ہو گیا. وہ لوگ ابو کہتے تھے. کہا دیکھو ابو کو کیا ہو گیا، بار بار مجھے بلاتے ہیں موزہ اتارو موزہ اتارو، موزہ اتارتا ہوں تو اتارنے نہیں دیتے. تو کہا کرو واپس کرو. تو واپس مولانا الیاس نے خادم کو بلائے اور یہ موزہ جیسے ہی انہوں نے موزے کو پکڑا مولانا الیاس تو انہوں نے کہا دیکھا آپ کے ابو کو دیکھا، یہ 7-8 مرتبہ ہو گیا، بس ایک ہی بات کہ آؤ موزہ اتارو. اور موزہ اتارنے جاؤ تو اتارنے نہیں دیتے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت جی نے کیا پیار سے فرمایا، ابا کہتے موزہ اتارو. کیا کہتے ابو کیا کہتے؟ تو کہا موزہ اتارنے کہہ رہے ہیں نا تو ہم موزہ ہی تو اتار رہے ہیں. کہا نہیں
آپ سیدھے پاؤں کا اتار رہے، اور میرے نبی جب موزہ نکالتے تھے تو پہلے الٹے پاؤں کا نکالا کرتے تھے۔ آپ بار بار آتے ہو اور سیدھے پاؤں کے موزے کو پکڑتے اور نکالنا چاہتے ہو۔ مولانا الیاس نے پوری زندگی نبی کے طریقے پر عمل کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے بھی نبی کی سنت زندہ ہو، کہ میرے نبی موزہ پہنتے تھے تو پہلے رائٹ پاؤں میں پہنتے تھے، اور جب اتارتے تھے تو پہلے، اور تم سیدھے پاؤں پر آتے ہو۔ تو خادم نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو بائیں طرف آ گئے، لیفٹ پہ آ گئے، اور جیسے موزہ اتارا مولانا الیاس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بولو سبحان اللہ۔ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے آئے، اور کچھ گھنٹوں کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا الیاس اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پوری امت کو یہ کہہ کر گئے جیا تھا محمد کے طریقے پر، موت بھی آئی تو محمد کے طریقے پر۔ میرے دوستو، یہ ہمارے بڑے جو تھے نا، وہ موزے کے بارے میں فکر میں رہتے تھے کہ میرے نبی موزہ کیسے پہنتے تھے، کیسے اتارتے تھے، اور یہاں تو پوری فرض ہی غائب ہو گئی، نماز ہی غائب، نماز ہی غائب ہو گئی۔ میرے پیاروں، قرآن کریم میں، بس بات ختم کر رہا ہوں، محبوب بھائی کون تشکیل کرنے والے؟ ہاں آج بس خالی ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نماز پڑھو گے؟ ایسے نہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا جائے۔ انشاءاللہ سے تو میں بہت گھبراتا ہوں۔ صحیح میں انشاءاللہ بول رہے ہو؟ دل سے بول رہے ہو؟ قرآن کریم میں ایک جہنم کا ذکر آیا ہے جو سب سے خطرناک جہنم ہے۔ اس کے قرآن نے 2 نام دیے، جہنم ایک، مگر نام کتنے؟ ایک نام ویلن، ایک نام غیون۔ ساتھ میں بولو، ایک نام ویلن، ایک نام غیون۔ اور ہمارے نبی نے جب اس کا ڈینجر پنا بتایا، ہمارے نبی نے کہا وہ ویلن ویلن جہنم، اس میں جہنمی جو چتھڑا پہنے گا، اس کا ایک چتھڑا دنیا میں ڈالے تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جائے گی، اور اس جہنم میں جو پینے کو دیا جائے گا، اس کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالو تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، اور جس لوہے سے جہنمی کو لٹکایا جائے گا، اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ پر ڈالے تو پہاڑ بھی چورا چورا ہو جائے گا۔ پھر صحابہ رونے لگے وہ صحابہ، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، کون جائے گا اس میں؟ یہ ایک ہی جہنم ہے لیکن نام کتنے ہیں؟ ویلن اور غیون، کون جائے گا اس میں؟ ہمارے نبی نے فرمایا فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا۔ پھر ہمارے نبی رونے لگے تو صحابہ نے پوچھا آپ روتے کیوں ہو؟ فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت، جس جہنم میں فرعون، جس جہنم میں قارون، جس جہنم میں حامان، جس جہنم میں ابو جہل، جس جہنم میں ابو لہب، اسی جہنم میں یہ امت کا بے نمازی جائے گا۔ اللہ نے دونوں طرف بتایا، ویلن سے بھی بتایا، غیون سے بھی بتایا۔ ویلن 30ویں پارے میں میرے ساتھ میں پڑھو، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ پھر فویلن، ف الگ ہے عربی میں، ویلن جیسے انگلش میں دھا ہوتا ہے نا، دھا THE، ویسے ف ادھر کرو۔ پھر کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جس جہنم میں فرعون، حامان بے نمازی، اور اس جہنم کا دوسرا نام کیا ہے؟ غیون۔ وہ تو اللہ نے اور کھول کر بتایا 16ویں پارے میں، میں یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں جو نمازوں کو چھوڑنے والے ہوں گے، اپنی مرضی پہ عمل کرنے والے ہوں گے، اللہ فرماتا میرے بندے اور بندیاں ہوش میں آ جاؤ، اس غیون جہنم میں داخل کروں گا جہاں فرعون بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بے نمازی کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ بلکہ نماز کے بارے میں ایک فتویٰ دوں آپ کو، ہاں یا نہ؟ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہاں آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر، انگلی پر گنو، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود،
ان کے سامنے جب بھی یہ فتویٰ آیا کہ کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، تو حضرت عمر ہو یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہو یا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہو یا حضرت معاذ ہو یا حضرت عبد الرحمن ہو، سب نے ایک ہی فتویٰ دیا۔ اس میں حضرت عمر نے تو یہ فتویٰ دیا کہ نماز چھوڑے کیسا، بھائی چھوڑے کیسا نماز؟ تو پوچھنے والے نے کہا لیکن پھر بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے ہوئے تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑا امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے جب یہ معاملہ آیا کہ کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جان بوجھ کے نماز کیسے چھوڑے گا، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے امام کون؟ امام ابو حنیفہ، ان کو پوچھا کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، فرمایا اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو کہ اس کے بدن سے لہو بہے، اور اگر توبہ کر لے تو کوئی بات نہیں، گلے لگا لو۔ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ کا قاعدہ ہے۔ چلو یہ تو اماموں کا قاعدہ بتایا، یہ غوث پاک پیرانے پیر، بولو کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، شیخ عبد القادر کیا فرمایا؟ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وليس له في الاسلام نصیب۔ پیرانے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے اور وہ مر جائے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں اس کے جنازے کی بھی نماز نہ پڑھاؤں، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دوں، کیونکہ مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ گیا بھی ہے تو بغیر کلمے کے دنیا سے گیا۔ یہ سب میں آپ کو کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ یہ گجراتی میں بھی کتاب ہے فتاوی رحیمیہ، سنا ہے آپ نے؟ اس کے پہلے والیوم میں دیکھو یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا سخت فتویٰ دیا، ایسے ہی دے دیا ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں دیکھو یہ سب آئے ہیں، ہم سب اس وقت ایک مسافر بن کر آئے اور آپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کی بھیک کی جھولی پھیلانے آئے ہیں۔ ہم آپ سے میں نے آج یہی کہا ہمارا مقصد یہاں کوئی بزنس، بھائی بھاؤ نگر میں بزنس کرنا وہ کرنے میں نہیں دے گا شفیق میرے کو، شفیق کرنے دے بزنس میرے کو نہیں کرنا۔ ہم کو یہاں نہ کوئی بزنس کرنا ہے نہ کوئی پولیٹکس کرنا ہے، صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ ہر بندہ اور ہر بندی یہ طے کرے، بولو لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے راستے میں چلے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور مجھے تو بہت خوشی ہوئی، وہ کیا نام ہے بچے کا نام جس کے دادا کا انتقال ہو گیا؟ ایک حافظ سلمان کر کے آیا، محبوب بھائی کے ساتھ جماعت میں آیا، ہمارے صورت کا ہے۔ آج صبح میں اس کے دادا مرحوم حاجی عبد الرحیم کاپڑیا کا انتقال ہو گیا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب محبوب بھائی نے ان کو کہا کہ بھائی اجازت ہے جاؤ، تم کو دادا کے جنازے میں جانا ہو جاؤ، ویسے اتنا جلدی تم صورت نہیں پہنچ پاؤ گے، وہ جوان کو اللہ جزائے خیر دے، ایسے جوانوں کو اوپر اللہ کو اتنا پیار آتا، اتنا پیار آتا، انہوں نے کہا نہیں میں جماعت کا کام نہیں چھوڑوں گا، یہی رہوں گا۔ میں نے کہا تیرے یہ ارادے کی وجہ سے اللہ نے تیرے دادا مرحوم کی مغفرت کر دی ہوگی۔ اللہ کو کون، یہ سب جوان بیٹھے نا، اللہ کو یہ جوان بہت پسند ہے۔ ایک بات بتا بھائی، ایک بات بتا دوں، ایک بات خالی میں بتا دوں، ہمارے نبی حبیب اللہ، ہاں بولو، اور حضرت موسیٰ، آواز نہیں آئی، یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا بھاؤ نگر میں، بولو نا حضرت موسیٰ اور ہمارے نبی۔ تو حضرت موسیٰ نے ہی پوچھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ فرق کیا ہے، میں کلیم اللہ، آنے والے نبی، آواز سے بولو تو میں جلدی بات ختم کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آنے والے، تو فرق کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحبہ اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے، میرے آنے والے آخری نبی حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ وہ ہے جس سے خود اللہ محبت کرے۔ تو حضرت انس نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مجھے بھی حبیب اللہ بننا ہے، اللہ کا محبوب، حبیب اللہ نے اللہ کا محبوب، ہم سب کو بننا ہے۔ تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں حبیب اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا نبیوں میں اگر میں حبیب اللہ بنا، تم ایک کام کرو امتیوں میں تم حبیب اللہ بن جاؤ گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا الشاب الطائب
شعیب حبیب اللہ، ہمارے نبی نے فرمایا جو جوان ہوگا اور توبہ کرے گا، اپنے گناہوں پہ روئے گا، اس کے آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے جائیں گے اور اللہ کو کہتا جائے گا اللہ میرے کو معاف کر دے، میرے کو معاف کر دے۔ اس وقت کے لیے ہمارے نبی فرماتے اگر میں نبیوں میں حبیب اللہ بن گیا تو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا امتیوں میں حبیب اللہ بن گیا۔ تو بنیں گے؟ بولو بنیں گے انشاءاللہ۔ تو چلو اب شروع کریں کام، جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہاں کریں گے؟ ایک تو بھاؤ نگر والے بہت پریشان کرتے ہیں، میں بیمار آیا ہوں، پوچھو مولوی ساجد کہاں بیٹھا ہے؟ کسی کو رحم نہیں آیا میرے اوپر، ڈاکٹر کو بھی رحم نہیں آیا۔ کون ڈاکٹر؟ اور اس کو بھی رحم نہیں آیا میرے اوپر کہ بھائی یہ بیمار آدمی آیا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے 600 عورتیں ماشاءاللہ جمع ہوئی، بولو سبحان اللہ۔ اور تشکیل جو ہوئی تو اس میں الحمدللہ پوری ایک کاپی تیار ہو گئی بھاؤ نگر کی عورتوں کے لیے، اور انہوں نے اپنے شوہروں کے لیے۔ میں دعا دیتا ہوں ان ماں بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، میں قاری احمد علی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ دین دگنی رات چگنی ان کو ہر میدان میں ترقی عطا فرماوے، اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بناوے، اور اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماوے۔ بھائی تھوڑا ذکر ہوگا اور اس کے بعد میں پھر دعا ہوگی، اس کے بعد اذان ہوگی اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی، بولو انشاءاللہ۔ تو ذرا لائٹ بند کر دے، سب لوگ گردن جھکا دے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے میں اکیلا ہوں، میرے دائیں بائیں کوئی نہیں، صرف میرا اللہ۔ بولو کون؟ میرا اللہ۔ شروع کریں شروع کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات
الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الفاسقين إني كنت من الفاجرين إني كنت من الآثمين إني كنت من المجرمين. اے اللہ اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معلوم ہے تو ناراض ہو گیا ہے, تو بہت ناراض ہے اللہ. اے روٹھے ہوئے رب تو راضی ہو جا اللہ. اللہ تو راضی ہو جا اللہ. تو بہت ناراض ہے اللہ. اللہ تو اتنا ناراض ہے اللہ, اتنا ناراض ہے کہ ہماری آنکھوں کو کعبہ دیکھنے سے تو نے محروم کر دیا. اللہ مدینے کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ کوئی عمرے پہ نہیں جا سکتا, اللہ کوئی حج میں نہیں جا سکتا, کوئی اپنی آنکھوں سے کعبہ نہیں دیکھ سکتا, کوئی اپنی آنکھوں سے روضہ مبارکہ پہ نہیں جا سکتا. اے اللہ راضی ہو جا اللہ. اللہ راضی ہو جا اللہ. تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اللہ. تو کرنے دھرنے والا ہے اللہ. اے اللہ اللہ تو بڑا مہربان ہے اللہ. تو بہت پیارا ہے اللہ. اللہ ہم لاکھ گندے صحیح اللہ مگر تیرے ہی بندے ہیں اللہ. اللہ تیرا کتنا بڑا احسان اللہ. تو نے اتنے حالات میں بھی کبھی ہم کو بھوکا نہیں سنایا, کبھی بھوکا نہیں سنایا, کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا, کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے, تو نے ہم کو کبھی گھر سے بے گھر نہیں کیا. اللہ یہ حالات میں ہم نے دیکھا کتنی ماں بہنیں چاول لینے کے لیے کھڑی ہے, کتنی ماں بہنیں گھر میں پکانے کے لیے تیل لینے کے لیے کھڑی ہے. اللہ تو چاہتا تو ہماری بیوی کو بھی کھڑا کر دیتا, ہمارے بچوں کو بھی کھڑا کر دیتا. اللہ تو جو چاہتا وہ کر سکتا. اللہ اللہ معاف کر دے اللہ. اللہ معاف کر دے اللہ. اللہ کہاں جائے اللہ تیرے سوا, کہاں جائے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ. اللہ ہماری پیشانی جھکی تو تیرے سامنے, رکوع کیا تو تیرے سامنے, سبحان ربی الاعلیٰ تو تیرے سامنے, سبحان ربی العظیم تو تیرے سامنے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ امت بہت پریشان ہے اللہ, بہت پریشان ہے اللہ. اللہ اللہ بہت لوگ بیمار ہیں اللہ. اللہ بہت لوگ بیمار ہیں اللہ, سب کو شفا دے دے اللہ, سب کو شفا دے دے اللہ. اللہ بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ, کسی کے بھائی چلے گئے اللہ, کسی کے ابا چلے گئے, کسی کی ماں چلی گئی, کسی کی بیوی چلی گئی, کسی کا جوان بیٹا چلا گیا. اے اللہ اب امتحان مت لے اللہ, اور امتحان مت لے اللہ, ہم سے امتحان مت لے. بہت کمزور ہے اللہ, بہت کمزور ہے اللہ. اللہ بغیر امتحان کے ہمیں معاف فرما دے اللہ. ہم ہارے ہوئے اللہ, ہمارے دل ٹوٹے ہوئے اللہ, کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے اللہ, قرضے میں ڈوبے ہوئے اللہ. کتنے گھر والے بیچارے کچھ بول بھی نہیں سکتے کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے, ہمارے گھر میں پیسہ نہیں ہے. الہ العالمین سارا علم اٹھ گیا اللہ. اللہ قرآن کا علم اٹھا, آن لائن پہ ایجوکیشن اٹھ گیا. اے اللہ واپس علم لوٹا دے اللہ. اللہ اللہ علماء اچھے اچھے دے دے اللہ. الہ العالمین احسان کامل عطا فرما, ایمان کامل عطا فرما, معرفت تامہ عطا فرما. اللہ بہت سے لوگوں کے جنازے دیکھے اللہ, قبرستان کو بہت بھرا بھرا دیکھا اللہ, لیکن اللہ تیری قسم ایک ہی خیال آتا ہے, ایک دن ہمارا بھی تو آئے گا, ہمارا بھی تو غسل کا پانی گرم ہوگا اللہ, ہمارا غسل کا پانی گرم ہوگا, ہمارا جنازہ ایک طرف رکھا ہوگا, انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی, سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ. اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا. اے اللہ ہمارے جنازے کو اٹھایا جائے گا اللہ, ہماری بیوی روتی ہوگی, بچے روتے ہوں گے, اماں ابا روتے ہوں گے, بھائی روتے ہوں گے, مگر جنازہ اٹھے گا اللہ, اٹھے گا اللہ. ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اے اللہ اللہ اے اللہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ, قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی اللہ. باہر بھی سناٹا ہوگا, اندر بھی سناٹا
सन्नाटा होगा, जुल्मत का घर होगा, वहशत का घर होगा। ए अल्लाह अल्लाह, लोग तो हमें दफन करके फातिहा पढ़ के चले जाएंगे अल्लाह, उनके घर में खाने का इंतजाम हो जाएगा, यहाँ हमारे सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। ए अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह, अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले अल्लाह। ए अल्लाह कब्र का अज़ाब इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रास्ते से गुजर रहे, एक कब्र को देखा, वहीं बैठ के रोने लगे और कहने लगे कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है, काश मेरी माँ ने मुझे जना न होता, काश मेरी माँ ने मुझे जना न होता। अल्लाह हमने हदीस पाक में पढ़ा, बेनमाजी कब्र में जाएगा, अल्लाह 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 जहन्नम की चट्टान लाई जाएगी, अल्लाह उसके सर को फोड़ा जाएगा, अल्लाह उसके जबड़ों को फाड़ा जाएगा, उसकी आंखों को निकाला जाएगा, हड्डियों को तोड़ा जाएगा, पसली को पसली से मिलाया जाएगा, कब्र में आग लगाई जाएगी, कब्र में सांप और बिच्छू होंगे। अल्लाह अल्लाह बचा ले अल्लाह, कब्र के अज़ाब से बचा ले, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना देना अल्लाह, मदीने का रास्ता खोल दे अल्लाह। नबी हमसे बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए अल्लाह। जो उम्मत के बड़े बड़े हैं वो जिस्म से दूर है मगर दिल से नबी के करीब है, हम तो दोनों दूर हो गए अल्लाह, जिस्म से भी दूर हो गए, दिल से भी दूर हो गए। ए अल्लाह मदीने का दरवाज़ा खोल दे अल्लाह, मक्के का दरवाज़ा खोल दे अल्लाह, मस्जिदों के दरवाजे खोल दे अल्लाह, उलूम वापस अता फरमा दे अल्लाह। इलाल आलमीन इलाल आलमीन, जिनके माँ बाप जिंदा है ना उनके उम्रों में बरकत दे, बहुत बरकत दे दे अल्लाह, बहुत बरकत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, सेहत दे दे, शिफा दे दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए ना अल्लाह, अल्लाह मेरी अम्मी भी चली गई अल्लाह, मेरी माँ भी चली गई अल्लाह, जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को रहमतों से भर दे अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे अल्लाह, उनकी कब्र में जन्नत की फुलवारियाँ उतार दे। ए अल्लाह हमारे दोस्त साजिद भाई, उनके भाई भी तुझे प्यारे हो गए अल्लाह, अल्लाह